بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سیدہ رضوانہ بطول آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ جی آج ایک بہت اہم سبق، ایک سمندر دریا کے اندر، یہ بہت خوبصورت کہانی ہے جو ایک استاد کے متعلق ہے کہ استاد کا رشتہ کتنا مقدس مین پاک، انمول، قیمتی، نایاب ہوتا ہے، اور خلوص اور شفقت اس رشتے سے ٹپکتی ہے، اور زندگی میں کوئی شخصیت آپ پر اتنے اثرات نہیں چھوڑتی والدین کے علاوہ جتنی استاد کی شخصیت جو ہے، کہ ہر بچے کا پہلا آئیڈیل جو ہے وہ استاد ہوتا ہے، اور استاد اس کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ان کے والدین سے بڑھ کر تعلیم اور تربیت دیتا ہے، اور جب بھی کوئی بچہ اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے تو استاد کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس سبق میں ایک بہت اہم شخصیت کا ذکر ہے اور ان کی جو ہے تعریف بیان کی گئی ہے، اور ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے کہ ان کی شخصیت سمندر کی طرح گہری اور وسیع تھی اور کشادہ تھی، اور وہ ایسے استاد تھے کہ ان کو نیکیوں کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ وہ جوش و ولولہ رکھنے والی شخصیت تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ بہترین انسان کا کردار ادا کیا، مونس و غم گسار تھے اور خلق کے کام آتے تھے، یعنی کہ عوام کی بھلائی کے کاموں میں بھی ان کا بہت اہم کردار جو ہے وہ تھا۔ جی یہ میں بات کر رہی ہوں نصر اللہ شجی کی۔ جناب نصر اللہ شجی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ نے اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ شخصیت آپ کے لیے ایک مثال ہیں، اس طرح ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور ان کی صلاحیتوں کو جو ہے بغور پڑھنا بھی ہے، اور جو میں ویڈیو ان کی شخصیت کے حوالے سے سینڈ کروں گی اس لحاظ سے آپ نے جو ہے ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر بھی اس قسم کی صلاحیتیں پیدا کریں۔ آپ کا گھر جو ہے وہ بالکل اسلامی ماحول کے مطابق تھا، اسی طرح آپ کی تربیت ہوئی، بہت دلیر انسان تھے، اپنے حریف کو دلائل کے ذریعے جو ہے اپنے موقف کی طرف لے آتے تھے، مضبوط اعصاب، خشک آمد، خوبصورت آواز اور جرأت و شجاعت کا پیکر تھے۔ جی نصر اللہ شجی، اور کہتے ہیں کہ جب یہ استاد مقرر ہوئے تو تعلیم دینے لگ گئے ایک ادارے میں، اور کہتے ہیں کہ اچھے اداروں کی آپ کو پتہ ہے ایک روایت ہوتی ہے کہ بچوں کو جماعت دہم کے بعد 10ویں کے بعد جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک سیر و تفریح کا پروگرام تھا جو ترتیب دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے طلباء و طالبات کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو نصر اللہ شجی کے مطابق اس سیر کے 3 مقاصد تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ سیاست دان بھی تھے، سیاست میں بھی حصہ تھا، سوشل ورک بھی کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے، استاد بھی تھے، بہترین تھے، اور بہت ساری صلاحیتوں کے مالک بھی تھے۔ نصر اللہ شجی کہتے تھے کہ سیر کے 3 مقاصد ہونے چاہیے، ایک تفریح ہو، ایک تعلیم ہو، اور وہاں سے آپ کچھ سیکھ کے بھی آئیں، یعنی تربیت بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، اور تقریباً 20 لوگ تھے وہ جو سیر کے لیے کراچی سے پاکستان کے مختلف حصوں سے میں جانا تھا، انہوں نے سیر کرنی تھی، اور 26 مئی کو 2014 کو وہ کراچی سے رخصت ہوئے، پہلے لاہور آئے، پھر اسلام آباد آئے، اور 1 جون کو بالا کوٹ پہنچے۔ کہتے ہیں 2 جون کی انتہائی صبح کے وقت نصر اللہ شجی طلباء کے ساتھ سیر کے لیے نکلے تو ایک طالب علم اتنے خوبصورت نظاروں سے
بہت متاثر ہوا، اور اس طالب علم کا نام جو ہے محمد سفیان تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک پتھر پر کھڑا ہو کر، چونکہ یہ میدانی بچے جو ہوتے ہیں، علاقوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کو پہاڑی علاقوں کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، کیسے دریاؤں میں جانا ہے، کس طرح حفاظت سے ایک طرف رہ کے بیٹھ کے دیکھنا ہے، یا ایسی جو سرگرمیاں ہیں وہ انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس عمر میں ویسے بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ ایک پتھر پر جو ہے تصویریں بنا رہا تھا، تو وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گیا، اور دریائے کنہار جو ہے اس کا ذکر ہے، اسی میں گرا۔ اور کہتے ہیں کہ اتنے اساتذہ کرام بھی تھے، بچے بھی تھے، اور کسی کو تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ اچانک ہی نصر اللہ شجی نے ان کے پیچھے، اس بچے کے پیچھے چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگاتے ہی کہتے ہیں کہ وہ ایک تیز جو ہے لہروں میں اس طرح گر گئے کہ اتنی زوردار لہریں تھیں کہ وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور بچے کو وہ جو ہے واپس لا رہے تھے کہ بپھری ہوئی موجوں میں وہ خود ڈوب گئے اور ابدی نیند سو گئے۔ کہنے کو تو ان کی بہادری کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، کوئی بھی شخص کسی کی خاطر اپنی جان قربان نہیں کرتا، لیکن یہاں ایک استاد نے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ایک اپنے بچے کو بچانے کے لیے، اپنے شاگرد کو بچانے کے لیے۔ تو استاد جہاں تربیت کرتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں کہ کسی کو بچانا اور اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، آج کل بھی بچوں میں یہ بہت زیادہ ہے مسئلہ کہ سیلفی بنانا شروع ہو جاتے ہیں ایسی جگہوں پر جو کہ ایک تو صحت افزا مقام نہیں ہوتے، اور ایک حفاظت کے لحاظ سے وہ جگہ جو ہے محفوظ نہیں ہوتی، اور بلند و بالا عمارتوں پر، چلتی ہوئی گاڑیوں پر، اور اس طرح کے بہت سے جو ہیں مسائل پھر زندگی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے والدین کی زندگی کا بھی ہے نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اتنے دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنی جان بھی انسان کھو دیتا ہے۔ تو نصر اللہ شجی جو ہیں ان کی یہ بہت بڑی قربانی ہے جو ایک طالب علم کی، ایک استاد کے لیے ہے، جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے سبق کے آخر میں ایک شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جی، حکومت پاکستان نے نصر اللہ شجی کی اس عظیم قربانی پر بعد از شہادت تمغہ جرت بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، فرمائے آمین۔ جی، اس کے بعد سرگرمیوں میں مختصر سوالات کے جوابات، یعنی سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ معلم یعنی استاد ہے، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سہنا سکھاتا ہے اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ گویا استاد، معلم یا مدرس کی تعریف اگر ان الفاظ میں کی جائے تو بے جانا ہوگا۔ ایک استاد لوہے کو تپاک کر کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر کھلیان بناتا ہے۔ استاد معمار بھی ہے، لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے۔ استاد واجب الاحترام اور تعظیم کے لائق ہے۔ استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے، سال ہا سال ملکوں ملک گھومتے تھے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سیراب کرتے تھے، استادوں کی مار کھاتے تھے، ڈانٹ بھگتاتے تھے اور سزا جھیلتے تھے، تب کہیں جا کر نگینہ بنتے تھے۔
مگر اس دور کے طالب علم باادب اور بات تمیز ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی باتوں کو خاموشی سے سننا اور استاد کے سامنے چوں تک نہ کرنا۔ مذاق اڑانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وقت نے اپنی اڑان بھری تو انسان بھی ترقی کی کئی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور اگر وقت بدلا تو تہذیب اور ادب اور آداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں استاد بننا جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ موجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بننا پسند نہیں کرتا، اور جو بدقسمتی سے بن جاتا ہے وہ اپنی عزت گوا دیتا ہے، کیونکہ موجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے کا روادار نہیں ہے۔ وہ استاد کو ایک تنخواہ دار ملازم سمجھتا ہے جس کی عزت کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتا، اور بچوں کی اس سوچ کے سب سے بڑے ذمہ دار خود والدین بھی ہیں، جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے، لہٰذا انہیں اتنی ہی عزت دو جتنی اوروں کو دی جاتی ہے۔ حقیقتاً موجودہ دور کا ٹیوشن سسٹم اور اکیڈمی کلچر نے بھی استاد کی عزت کو بہت کم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم بھی تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے اسکول، اتنے مدرسے، اتنے کالج اور یونیورسٹیاں بن جانے کے باوجود معاشرے میں اخلاقیات، ادب، آداب اور تہذیب نام کو نہیں رہی۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے، تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استادوں کو دی۔ اسی لیے کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے انمول، قیمتی، نایاب، جان نچھاور کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا، جان قربان کرنا، صدف موتی، قطرہ نیساں، بارش کا پہلا قطرہ، گوہر بھی موتی کو کہتے ہیں، خود نگر، خوددار، اپنی ذات کا شعور رکھنے والا، خود گر، اپنی شخصیت کی خود تربیت کرنے والا، خود گر، خود گیر جو ہے خود ہی کو پہچاننے والا، علامت، نشانی، وسعت، کشادگی پھیلاؤ، مانند کی طرح جیسا، شجاعت، بہادری، مدارج، درجے، درجے کی جمع ہے، چار چاند لگانا، عزت اور خوبصورتی بڑھانا، غم گسار، غم بانٹنے والا، خلق، عوام، لوگ، جولانی جو ہے تیزی سے یعنی روانی سے، تیزی، روانی، مسرور، خوش، اطراف، جانب، طرف کی جمع ہے، روانی، بہاؤ، تیراک، تیرنے والا، تہیہ کرنا، ارادہ کرنا، اور سورج، خورشید، سورج۔ ان الفاظ معنی کو آپ نے کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ اور جو سوال نمبر 1، 2 اور 4 میں انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی جو بعد میں کراؤں گی یہ کاپی پر تحریر کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ابھی جو میں آپ کو مشقی کام بتا رہی ہوں یہ آپ نے کتاب پر بھی حل کرنا ہے۔ نصر اللہ شجی کا صفاتی جال، بہادر تھے، نرم خو تھے، خوش قامتی والے تھے، عبادت گزار تھے، خدمت خلق کرنے والے تھے اور خیر خواہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 4 قواعد کے حوالے سے ہے کہ مترادف مرکبات، جب دو ایسے الفاظ جو ایک ساتھ استعمال ہوں جو ہم معنی ہوں تو ان دونوں الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اس میں سے کچھ مترادف مرکبات استعمال ہوئے ہیں جیسے تعلیم و تربیت ہے، صدف موتی ہے، جوش و ولولہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مونس و غم گسار ہے، موت اور ابدی زندگی ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ
اس میں سے الفاظ تلاش کیجئے گا اور کتاب پر ہی آپ نے تحریر کرنے ہیں، کاپی پہ تحریر نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ضرب الامثال جو ہے اعادہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ بار بار تجربے اور مشاہدے میں آئے تو ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ الفاظ عرصہ دراز تک کسی خاص موقع پر استعمال کیے جاتے رہیں اور اپنے لفظی معنی سے گزر کر کچھ اور معنی دینے لگیں تو ان کو ضرب المثل یا کہاوت کہتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ضرب المثل اپنی بات کو وزنی اور مؤثر بنانے کے لیے جو ہے دوران گفتگو ہم جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے۔ اب جو ہے اس میں کچھ جو ہے جملے دیے گئے ہیں، ان کے آگے ہم نے ضرب الامثال کو چن کر تحریر کرنا ہے، صفحہ نمبر 86، اور آپ نے یہ کتاب کے اوپر ہی اس کام کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کام کو جو ہے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ برائی ہمیشہ نہیں چھپ سکتی، برائی ہمیشہ نہیں چھپ سکتی، اس میں یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اس سے ملتا جلتا فکرے سے جو ضرب المثل ہے وہ ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بساط سے بڑھ کر کام کرنا، سود کی انٹی، یوسف کی خریداری۔ غریب کو کچھ مل جائے تو وہی غنیمت ہے، فقیر کو کمبل ہی دوشالہ ہے۔ کیا ہے؟ فقیر کو کمبل ہی دوشالہ ہے۔ قصوروار کے ساتھ بے قصور بھی مارا جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے محاورہ عام زندگی میں بھی سنا ہوگا، بکرے کی ماں والا بھی اور یہ والا بھی، کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ کیا ہے؟ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ بہت سے آدمیوں کے سامنے ایک آدمی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے متعلقہ جو ہے ضرب المثل ہے کہ نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کیا ہے کہ نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے۔ کیا؟ اور اس ہے کہ شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے، اس سے ملتی ضرب المثل ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ مجرم کو ہر وقت اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے، اس سے ملتی ہوئی جو ہے متعلقہ ضرب المثل ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ ایک تدبیر سے دو کام نکلنا، ایک پنتھ دو کاج، یہ اس کے لیے ضرب المثل ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 6، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو مترادف سوال نمبر 5 جو ہے وہ کرایا۔ سوال نمبر 6 یہ ہے، اور سوال نمبر 7 ہے کہ مندرجہ ذیل ضرب الامثال کو درست کر کے لکھیے۔ یہ آپ نے کاپی پر کتاب پر ہی لکھ لینا ہے، اس کو پینسل سے درست کر کے۔ جتنا نمک ڈالو گے اتنا ہی کڑوا ہوگا، اس کی درست ضرب المثل ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ کیا ہے؟ کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ پانچھوں دودھ میں سر پتیلی میں، پانچھوں گھی میں سر کڑاہی میں۔ کیا ہے؟ پانچھوں گھی میں سر کڑاہی میں۔ چور چوری سے جائے بے ایمانی سے نہ جائے، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ سر منڈاتے ہی بارش پڑی، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ مرغا چلا بلی کی چال اپنی بھی بھولا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تربوز تربوز کو دیکھ کے بڑا ہوتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے۔ کیا ہے؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے۔ 200 چوزے کھا کر بلی سیر کو چلی، 900 چوہے، کیا ہے؟ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ کیا ہے؟ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ہاتھی نکل گیا سونڈ رہ گئی، یہاں ہے ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی۔ کیا ہے؟ ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی۔ بغل میں چاقو منہ میں توبہ توبہ، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ آسمان سے گرا نیم میں اٹکا، یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ سوال نمبر 8 اور 9 انشاءاللہ بشرط صحت زندگی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔
لیکن اس سے پہلے استاد اور شاگرد کے حوالے سے، استاد کی اہمیت کے حوالے سے بھی آپ اس لیکچر کے آخر میں ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سبق انوکھا خواب پڑھا، لیکن اس میں ہم نے سلیس پیراگراف نہیں کی۔ سلیس پیراگراف آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے، اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے، سیاق و سباق کے بعد آپ مشکل الفاظ، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے اور پھر سلیس پیراگراف لکھیں گے۔ آپ کو سبق انوکھا خواب کے حوالے سے ایک پیراگراف بھیجا جا رہا ہے، اس کی آپ نے سلیس اردو تحریر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیدہ رضوانہ بطول کو اجازت دیجیے، بشرط صحت و زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ایک دفعہ پھر تاکید ہے کہ ویڈیوز کو بہت غور سے سنیے گا۔ شکریہ۔ وفا کے راستے میں جو سبھی سے تیز گام تھا، مجاہد جری تھا جو نبی کا غلام تھا، وہ شخص بھی چلا گیا شجی جس کا نام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصر اللہ خان شجی شہید 14 جولائی 1970 عیسوی کو حیدرآباد کالونی کراچی میں پیدا ہوئے۔ نصر اللہ خان شجی سابق نائب امیر جماعت اسلامی کراچی بھی رہ چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے ادارے عثمان پبلک اسکول کے منتظم تھے۔ انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ یاد رہے نصر اللہ خان شجی شہید 3 معصوم بچوں کے والد بھی تھے۔ 2 جون 2014 کو دریائے کنہار میں طالب علم سفیان احسن کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے۔ نصر اللہ خان شجی عثمان پبلک اسکول کے طلبہ کے ہمراہ مطالعاتی دورے پر بالا کوٹ گئے تھے، جہاں اتفاقی طور پر اچانک طالب علم سفیان احسن وضو کرتے ہوئے پاؤں پھسل جانے کے باعث دریا میں گر گیا تھا، جس کی جان بچانے کے لیے نصر اللہ خان شجی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کی اور تیز بہتے دریا میں کود گئے، لیکن پانی کے تیز بہاؤں کے باعث طالب علم اور استاد دونوں ہی ڈوب کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ نصر اللہ خان کو حلقہ احباب میں نہایت اہم مقام حاصل تھا، بالخصوص وہ بچوں میں بھی ایک شفیق اور بہترین استاد کے طور پر نہایت مقبول تھے۔ تعلیم و تدریس کا شعبہ ہو یا عوامی خدمت کا، ہر ایک شعبے میں ان کی خدمات قابل ستائش تھی۔ یہ ہوتی ہے قربانی۔ دوستو، آج اگر ہم دیکھیں تو کوئی کسی کو قرض معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن نصر اللہ خان شجی ان بہادر انسانوں میں تھے جو کسی کی جان بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آپ 1996 سے 1998 تک اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم رہے، اس کے علاوہ جمعیت کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ جون 2014 میں جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر بنے۔ نصر اللہ خان شجی بے باک شعلہ بیان اور بہترین مقرر تھے۔ زمانے طالب علمی میں جمعیت کے تحت ہونے والے تقریری مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سابق نائب امیر کراچی کی لازوال قربانی کے اعتراف میں انہیں بعد از مرگ صدارتی تمغہ شجاعت سے نوازا گیا، جبکہ عثمان پبلک اسکول کے کیمپس 13 کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ نصر اللہ خان شجی کی بہادری اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے انشاءاللہ۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک نصر اللہ سارے شہر کو ویران کر گیا۔